بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ دل خوش کن ہلکی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والے اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم جو الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں اے نبی کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اس سورت کا تعارف۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مینا کے ایک غار میں تھے جب یہ سورت اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے اور میں آپ سے سن کر یاد کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک سانپ ہم پر کودا۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے مارو۔ ہم گو جھپٹے لیکن وہ نکل گیا، تو آپ نے فرمایا تمہاری سزا سے وہ بچ گیا جیسے تم اس کی برائی سے محفوظ رہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ صاحبہ ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں اس سورت کی قرات کرتے ہوئے سنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے سن کر ان کی والدہ ام الفضل نے فرمایا پیارے بچے، آج تو تم نے یاد دلا دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس سورت کو مغرب کی نماز میں پڑھتے ہوئے آخری مرتبہ سنا ہے۔ بعض بزرگ صحابہ رضوان اللہ علیہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم سے تو مروی ہے کہ مذکورہ بالا قسمیں ان اوصاف والے فرشتوں کی کھائی ہیں۔ بعض کہتے ہیں پہلے کی 4 قسمیں تو ہواؤں کی ہیں اور 5ویں قسم فرشتوں کی ہے۔ بعض نے توقف کیا ہے کہ والمرسلات سے مراد یا تو فرشتے ہیں یا ہوائیں ہیں۔ ہاں والعاصفات میں کہا ہے کہ اس سے مراد تو ہوائیں ہیں۔ بعض عاصفات میں یہ فرماتے ہیں اور ناشرات میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ بھی مروی ہے کہ ناشرات سے مراد بارش ہے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرسلات سے مراد ہوائیں ہیں، جیسے اور جگہ فرمانے باری تعالی ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، یعنی ہم نے ہوائیں چلائیں جو ابر کو بوجھل کرنے والیاں ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا یرسل الریاح بشرا، یعنی اپنی رحمت سے پیشتر اس کی خوشخبری دینے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہ چلاتے ہیں۔ عاصفات سے بھی مراد ہوائیں ہیں، وہ نرم ہلکی اور بھینی بھینی ہوائیں تھیں۔ یہ ذرا تیز جھونکوں والی اور آواز والی ہوائیں ہیں۔ ناشرات سے مراد بھی ہوائیں ہیں جو بادلوں کو آسمان میں ہر چہار سو پھیلا دیتی ہیں اور جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے انہیں لے جاتی ہیں۔ فارقات اور ملقیات سے مراد البتہ فرشتے ہیں جو اللہ کریم کے حکم سے رسولوں پر وحی لے کر آتے ہیں، جس سے حق و باطل، حلال و حرام میں، ضلالت و ہدایت میں امتیاز اور فرق ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کے عذر ختم ہو جائیں اور منکرین کو تنبیہ ہو جائے۔ قیامت قریب ہے۔ ان قسموں کے بعد فرمان ہے کہ جس قیامت کا تم اے انسانوں، اے کافرو، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن تم سب کے سب اول آخر والے اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے کرتوت کا پھل پاؤ گے، نیکی کی جزا اور بدی کی سزا
سور پھونک دیا جائے گا اور ایک چٹیل میدان میں تم سب جمع کر دیے جاؤ گے. یہ وعدہ یقیناً حق ہے اور ہو کر رہنے والا اور لازمی طور پر آنے والا ہے. اس دن ستاروں کا نور اور ان کی چمک دمک مانند پڑ جائے گی جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. ایک اور جگہ ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. ستارے بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے، یہاں تک کہ نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا. جیسے ایک اور جگہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. ایک اور جگہ ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے اور اس دن وہ چلنے لگیں گے، بالکل نام و نشان مٹ جائے گا اور زمین ہموار بغیر اونچ نیچ کے رہ جائے گی اور رسولوں کو جمع کیا جائے گا، اس وقت مقررہ پر انہیں لایا جائے گا. جیسے اور جگہ ہے یوم یجمع اللہ الرسل. اس دن اللہ رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے شہادتیں لیں گے. جیسے اور جگہ ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا اور حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان رسولوں کو ٹھہرایا گیا تھا اس لیے کہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. جیسے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِلَى آخر الآیہ. یہ خیال نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کریں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والے اور انتقام لینے والے ہیں. جس دن یہ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے؟ ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل، افسوس ہے. کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے یعنی منی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ پھر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک. پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کتنا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں. اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا. اس دن جھوٹ جاننے والوں پر وائے اور افسوس ہے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. گنہگاروں کا انجام ہلاکت ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے میرے رسولوں کی رسالت کو جھٹلایا میں نے انہیں تہس نہس کر دیا. پھر ان کے بعد اور آئے، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور ہم نے انہیں اسی طرح غارت کر دیا. ہم مجرموں کی غفلت کا یہی بدلہ دیتے چلے آئے ہیں. اس دن ان جھٹلانے والوں کی درگت ہوگی. پھر اپنی مخلوق کو اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے اور منکرین قیامت کے سامنے دلیل پیش کرتے ہوئے کہ ہم نے اسے حقیر اور ذلیل قطرے سے پیدا کیا جو خالق کائنات کے سامنے ناچیز محض تھا. جیسے سورہ یاسین کی تفسیر میں گزر چکا کہ اے ابن آدم، بھلا تو مجھے عاجز کر سکے گا؟ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے یعنی منی سے. پھر اس قطرے کو ہم نے رحم میں جمع کیا جو اس پانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے. اسے بڑھاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے.
مدت مقررہ تک وہ وہیں رہا، یعنی 6 مہینے تا 9 مہینے۔ ہمارے اس اندازے کو دیکھو کہ کس قدر صحیح اور بہترین ہے۔ پھر بھی اگر تم اس آنے والے دن کو نہ مانو گے تو یقین جانو کہ تمہیں قیامت کے دن بڑی حسرت اور سخت افسوس ہوگا۔ پھر فرمایا، کیا ہم نے زمین کو یہ خدمت سپرد نہیں کی کہ وہ تمہیں زندگی میں اپنی پیٹھ پر چلاتی رہے اور موت کے بعد بھی تمہیں اپنے پیٹ میں چھپا رکھے، قبر کے اندر؟ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔ اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے، چلو 3 شاخوں دار سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل قلعے کے ہیں، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ آج جھوٹا جاننے والوں کی خرابی ہے۔ یہ ہے فیصلے کا دن۔ ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے، پس تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جو کفار قیامت کے دن کو، جزا سزا کو، جنت دوزخ کو جھٹلاتے تھے، ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ لو، جسے سچا نہ مانتے تھے وہ سزا اور دوزخ یہ موجود ہے، اس میں جاؤ۔ اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اونچے ہو کر ان میں 3 پھاکیں کھل جاتی ہیں، 3 حصے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی دھواں بھی اوپر کو چڑھتا ہے، جس سے نیچے کی طرف چھاؤں پڑتی ہے اور سایہ معلوم ہوتا ہے، لیکن فی الواقع نہ تو وہ سایہ ہے نہ آگ کی حرارت کو کم کرتا ہے۔ یہ جہنم اتنی تیز و تند، سخت اور بکثرت آگ والی ہے کہ اس کی چنگاریاں جو اڑتی ہیں وہ بھی مثل قلعے کے اور تناور درخت کے مضبوط لمبے چوڑے تنے کے ہیں۔ دیکھنے والے کو یہ جچتا ہے کہ گویا وہ سیاہ رنگ کے اونٹ ہیں یا کشتیوں کے رسے ہیں یا تانبے کے ٹکڑے ہیں۔ جہنم کا ذکر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم جاڑے کے موسم میں 3 ہاتھ کی یا کچھ زیادہ لمبی لکڑیاں لے کر انہیں بلند کر لیتے، اسے ہم قصر کہا کرتے تھے۔ کشتی کی رسیاں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو خاصی اونچی قد آدم کے برابر ہو جاتی ہیں، اسی کو یہاں مراد لیا گیا ہے۔ ان جھٹلانے والوں پر حسرت و افسوس ہے، آج نہ یہ بول سکیں گے اور نہ انہیں عذر و معذرت کرنے کی اجازت ملے گی، کیونکہ ان پر حجت قائم ہو چکی اور ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو گئی۔ اب انہیں بولنے کی اجازت نہیں۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کریم میں ان کا بولنا، مکرنا، چھپنا، عذر کرنا بھی بیان ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ حجت قائم ہونے سے پہلے عذر، معذرت وغیرہ پیش کریں گے۔ جب سب توڑ دیا جائے گا اور دلیلیں پیش ہو جائیں گی تو اب بول چال، عذر و معذرت ختم ہو جائے گی۔ غرض میدان حشر کے مختلف مواقع اور لوگوں کے مختلف حالتیں ہوں گی، کسی وقت یہ، کسی وقت وہ۔ اسی لیے یہاں ہر کام کے خاتمے پر جھٹلانے والوں کی خرابی کی خبر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن ہے، اگلے پچھلے سب یہاں جمع ہیں۔ اگر تم کسی چالاکی اور مکاری سے، ہوشیاری اور فریب ہی سے
میرے قبضے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، پوری کوشش کر لو۔ خیال تو فرمائیے کہ کس قدر دل ہلا دینے والا فقرہ ہے۔ پروردگار عالم خود قیامت کے دن ان منکروں سے فرمائیں گے کہ اب خاموش کیوں ہو؟ وہ چلت پھرت چالاکی اور بے باکی کیا ہوئی؟ دیکھو میں نے تم سب کو ایک میدان میں حسب وعدہ جمع کر دیا، آج اگر کسی حکمت سے مجھ سے چھوٹ سکتے ہو تو کمی نہ کرو۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا الى آخر الآیہ، یعنی اے جنو انس کے گروہ، اگر تم آسمان و زمین کے کناروں سے باہر چلے جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، مگر اتنا سمجھ لو کہ بغیر قوت کے تم باہر نہیں جا سکتے اور وہ تم میں نہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، یعنی تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندو، نہ تو تمہیں مجھے نفع پہنچانے کا اختیار ہے نہ نقصان پہنچانے کا، نہ تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ ابو عبداللہ جدلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا، دیکھا کہ وہاں عبادہ بن صامت اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ یہ سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی بیٹھ گیا تو میں نے سنا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اگلوں پچھلوں کو ایک چٹیل صاف میدان میں جمع کریں گے، آواز دینے والا آواز دے کر سب کو ہوشیار کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کا دن فیصلوں کا دن ہے، تم سب اگلے پچھلوں کو میں نے جمع کر دیا ہے، اب میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ کوئی دغا فریب مکر حیلہ کر سکتے ہو تو کرو، سنو متکبر سرکش منکر اور جھٹلانے والا آج میری پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اور نہ کوئی نافرمان شیطان میرے عذابوں سے نجات پا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا لو ایک حدیث میں بھی سنا دوں، اس دن جہنم اپنی گردن دراز کر کے لوگوں کے بیچوں بیچ پہنچ کر بآواز بلند کہے گی اے لوگو، 3 قسم کے لوگوں کو ابھی ہی پکڑ لینے کا مجھے حکم مل چکا ہے، میں انہیں خوب پہچانتی ہوں، کوئی باپ اپنی اولاد کو اور کوئی بھائی اپنے بھائی کو اتنا نہ جانتا ہوگا جتنا میں انہیں پہچانتی ہوں، آج نہ تو وہ مجھ سے کہیں چھپ سکتے ہیں نہ کوئی انہیں چھپا سکتا ہے، ایک تو وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، یعنی إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں۔ اے جنتیوں کھاؤ پیو سہتا پچتا اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ویل افسوس ہے۔ اے جھٹلانے والو تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو برت لو، بے شک تم گنہگار ہو، قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنت اور جنتیوں کا ذکر۔ گزشتہ آیتوں میں چونکہ بدکاروں کی سزاؤں کا بیان ہوا تھا، یہاں نیک کاروں کی جزا کا بیان ہو رہا ہے۔
کہ جو لوگ متقی پرہیزگار تھے، اللہ کے عبادت گزار تھے، فرائض اور واجبات کے پابند تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، حرام کاریوں سے بچتے تھے، وہ قیامت کے دن جنتوں میں ہوں گے جہاں قسم قسم کی نہریں چل رہی ہیں۔ گنہگار سیاہ بدبودار دھوئے میں گھرے ہوئے ہوں گے، اور نیک کردار جنتیوں کے گھنے ٹھنڈے اور پرکیف سایوں میں لیٹے بیٹھے ہوں گے۔ سامنے صاف شفاف چشمے اپنی پوری روانی سے جاری ہوں گے، قسم قسم کے پھل میوے اور ترکاریاں موجود ہوں گے، جسے جب جی چاہے کھائیں گے، نہ روک ٹوک ہوگی، نہ کمی اور نقصان کا اندیشہ ہوگا، نہ فنا ہونے اور ختم ہونے کا خطرہ ہوگا۔ پھر حوصلہ بڑھانے اور دل میں خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بار بار فرمان ہوگا کہ اے میرے پیارے بندو، اے جنتیوں، تم بخوشی اور با فراغت سہتا پچتا خوب کھاؤ پیو، ہم ہر نیک کار پرہیزگار مخلص انسان کو اسی طرح بھلا بدلہ اور نیک جزا دیتے ہیں۔ ہاں، جھٹلانے والوں کی تو آج بڑی خرابی ہے۔ ان جھٹلانے والوں کو دھمکایا جاتا ہے کہ اچھا، دنیا میں تو تم کچھ کھا پی لو، برت برتا لو، فائدے اٹھا لو، عنقریب یہ نعمتیں بھی فنا ہو جائیں گی اور تم بھی موت کے گھاٹ اترو گے، پھر تمہارا نتیجہ جہنمی ہے جس کا ذکر ابھی گزر چکا۔ تمہاری بدعمالیوں اور سیاہ کاریوں کی سزا ہمارے پاس تیار ہے، کوئی مجرم ہماری نگاہ سے باہر نہیں۔ قیامت کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہماری وحی کو نہ ماننے والا، اسے جھوٹا جاننے والا قیامت کے دن سخت نقصان میں اور پورے خسارے میں ہوگا۔ اس کی سخت خرابی ہوگی، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، دنیا میں ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچا دیں گے، پھر تو ہم انہیں سخت عذاب کی طرف بے بس کر دیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، یعنی اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا میں یوں ہی سا فائدہ اٹھا لیں، پھر ان کا لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے، ہم انہیں ان کے کفر کی سزا میں سخت تر عذاب چکھائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ان نادان منکروں کو جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے سامنے جھک تو لو، جماعت کے ساتھ نماز تو ادا کر لو، تو ان سے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس سے بھی جی چراتے ہیں، بلکہ اسے حقارت سے دیکھتے ہیں اور تکبر کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے جو جھٹلانے میں عمریں گزار دیتے ہیں، قیامت کے دن بڑی مصیبت ہوگی۔ پھر فرمایا